سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں منتخب کیا ہے اپنے گھر میں جانے کے لیے۔ احساس تلے دبے ہوئے لوگ کہ یار میں ہی اس کے گھر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ہی بلا لیا ہے۔ بہت بڑا احساس اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ انسان کی گردن اٹھتی نہیں، آنکھیں کھلتی نہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے کثرت سے جاتے تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے جاتے تھے، تو پیدل جاتے تھے اکثر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے کہا کہ سواریاں موجود ہیں تو پھر آپ کا یہاں سے پیدل جانا، تو فرمانے لگے کہ جب انسان مالک کے حضور جائے تو پھر اسے عاجزی سے جانا چاہیے۔ تو پروٹوکول کی طبیعت چھوڑ کر چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اسلام ہم پر کوئی سختی نہیں کرتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دو چیزوں میں اگر نبی پاک علیہ السلام کو کبھی اختیار دیا جاتا تھا تو امت کے لیے جو آسان چیز ہوتی تھی اسے اختیار فرماتے تھے، مشکلات نہیں کرتے تھے۔ لیکن حج کے موقع پہ جس کو نہیں ہے عادت تامت باندھنے کی، اسے بھی باندھنی پڑے گی، سب کو ایک ہی جگہ رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کی وحدت قائم ہو، ایک بولی بولیں، ایک لباس میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، کہیں تو مسلمان سارے جمع ہو جائیں ایک چھتری تلے۔ تو سب سے پہلے تو جتنے ہمارے ذاتی پروٹوکول ہیں وہ ہمیں گھر چھوڑ کے جانے پڑیں گے۔ یقیناً لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوں گے، عہدے بھی ہوں گے، لیکن اب بھئی آپ سارے ایک جیسے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ذاتی پروٹوکول سسٹم کو یہاں ترک کر کے جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہیں سے کچھ مانگنے جاتا ہے، لینے جاتا ہے، تو اس کا کشکول سیدھا ہونا چاہیے۔ اس کی طبیعت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، زیادہ عبادات کرے۔ ہماری عادت نہیں ہوتی، حاجی ٹریننگ میں ہمیں سارے لوگ یہی بتاتے ہیں کہ زیادہ چلنا چاہیے، اور بالکل صحیح بتاتے ہیں۔ ہم زیادہ چلنے کے عادی ہوں گے تو پھر ہی وہاں جا کے چل سکیں گے، لیکن میں حج پہ جانے سے پہلے نا ہمیں کو 2-2 3-3 گھنٹے مسجد میں بیٹھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ وہاں ہماری عادت نہیں ہوتی۔ اور وہاں ضروری کام یہ ہے کہ ہم حرم میں بیٹھے عبادت کریں۔ 15 دن کا حج عمرہ، اور اس میں اگر ہمارا زیادہ وقت بازاروں میں گزر جائے تو میاں ہم تو عبادت کے لیے آئے، تو ہمیں یہ بھی عادت یہاں سے ڈال کے جانی ہے۔ کم حاجی ملتے ہیں یار ایسے جو کسی کونے میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، ورنہ تو جب احرام کی پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو مینا کے اگلے 2 دن تو پھر ہم ایک دوسرے کا تعارف ہی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ عبادت کے دن ہیں، ریاضت کے دن ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے لیے گزارا جائے۔ قرآن مجید نے کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ پورا کرنا پر کرنا اللہ کے لیے، رضا الہی پیش نظر رکھنا۔ سب سے بڑا شرک معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ ہر چیز بخش دے گا۔ تو یہ جو دکھاوا اور ریاکاری ہے، اس کو بھی نبی پاک نے شرک اصغر کہا ہے۔ کسی جگہ بھی اپنے دل میں یہ حج ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو محفوظ کرنا پڑتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو بڑی ساری محنت اور بڑا سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو اپنا پروٹوکول سسٹم چھوڑ جائیں، آرام اپنا گھر چھوڑ کے جائیں، واپس آ کے آرام کیجئے گا۔ اور جو ماہر ہیں نفسیات کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جب بندے کی نیند پوری کرانا چاہتا ہے تو 20 منٹ بھی آنکھ لگ جائے تو نیند پوری ہو جاتی ہے، ورنہ 14 گھنٹے اے سی میں سونے کے باوجود بھی لوگ اس طرح اٹھتے ہیں کہ ان کا دل کرتا ہے ایک پیناڈول کی گولی مل جائے نا، کبھی جسم دکھ رہا ہے نہیں وہاں جائیں۔ آپ آرام اور غصہ، یہ 2 چیزیں گھر چھوڑ کے جائیں۔ خاص کر کے کہا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں جھگڑا نہ کرنا۔ اور بالخصوص جو اپنی فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں ان سے خاص کر گزارش ہے کہ وہ بالکل اپنے سارے معاملات، فیملی کی بحثیں گھر چھوڑ کے جائیں۔ غصہ نہیں کرنا وہاں جا کے، آرام پسند نہیں ہونا، گھر آ کے کریں گے انشاءاللہ۔ وہاں ویسے کوئی وہاں بے آرامی نہیں ہے، لیکن جو ہم عادی جس آرام کے ہوتے ہیں وہ بھی بہرحال وہاں میسر نہیں ہوتا۔ دوسری بات، ذوق شوق بڑی ضروری چیز ہے، سرمایہ ہے انسانی زندگی کا۔ حضرت
शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था मेरा अपनी बीवी से बड़ा सख्त इख्तलाफ है, और साल भी बड़े गुजर गए, बच्चे भी जवान हैं, अब कोई ऐसी सूरत भी नहीं कि अलहदगी हो सके, तो कुछ बताएं। तो फरमाने लगे कि तू असल में ना अपनी घरवाली की सिर्फ मनफी बातें याद रखता है, तो इस तरह कर, आज सारा दिन तलाश कर उसमें खूबियाँ क्या है, अल्लाह तेरे दिन को ताज़ा कर देगा, तेरा उसे छोड़ने को जी नहीं चाहेगा। अपने आप को ताज़ा रखने के लिए हमेशा मुस्बत चीज़ें पेश नज़र रखनी चाहिए। मैं भी अल्लाह की तौफीक से हाजिर हुआ हूँ, आप भी जा रहे हैं, कई आप में से 2 दफ़ा भी जा रहे होंगे। वहाँ जिसको अल्लाह ने बुलाया है ना, खुदा की रहमत हुई है तो गया। अगर हमें कुछ पता है तो हम वहाँ लोगों की गलतियाँ निकालने नहीं गए, अपनी माफ़ी लेने गए। इसलिए मुस्बत बातें जहन में रख के जाएं। और तीसरी गुजारिश आपसे ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जल्दबाजी और बुर्दबारी रहमान की तरफ से। हम हज करने गए, हमें कोई काम नहीं, किस बात की जल्दी? आप इत्मीनान से अपने सारे हज के अरकान को अदा करें, इत्मीनान से आप अराफात में दुआएं मांगे, कुछ भी नहीं होगा, आपको माजूर लोग पैदल चलते नजर आएंगे वहाँ। इत्मीनान से आप अपने, हाँ इस तरह का इत्मीनान न करें कि काफिले से बिछड़ जाए और आपको ढूंढा जाए, लेकिन ये कि जल्दबाजी नहीं, कुछ भी नहीं होने लगा। तवाफ़ ज़ियारत का टाइम 12 ज़िलहज तक है, आप 12 तक वही हैं, आप सुकून से इत्मीनान से लोगों को लेके चलेंगे, आपको उसमें फ़ायदा नज़र आएगा। चौथी गुजारिश ये है कि इस्लाम मज़हब क्या है। हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा कि दीन क्या है, तो फरमाया दीनुन नसीहा, मेरा सारा दीन किसी का भला करने का नाम है, सारा दीन खैर खाई है। वहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है, एक दूसरे को लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग आपको बूढ़े मिलेंगे, कुछ बीमार मिलेंगे, कमज़ोर मिलेंगे, उन लोगों का ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है, इस बात का ख़ास कर लिहाज रखें। 5वीं गुजारिश हज पे जाने वालों की खिदमत में ये है कि आप रब करीम के मेहमान हैं, अल्लाह ने आपको चुना है, अपने वतन के लिए दुआएं मांगे, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं मांगे। हमारे दिल एक दूसरे से दूर हो गए, हर महकमा हर इदारा एक दूसरे के बारे में नफरत अंगेजी करता है। अल्लाह की खैर तलब करें कि मालिक हम सारे आपस में हमारे दिलों को जोड़ दे, कुछ ऐसा कर दे कि उम्मत में वहदत पैदा हो। आलम इस्लाम जो जगह जगह टूटा हुआ है, जिस तरह आज जोड़ दिया है, सबको जोड़ दे। अत-तरगीब व तरहीब में हदीस है, अरफात का दिन है, करोड़ों पतो शख्स है, अरबों रुपया उसके पास है, नौकर चाकर है, लेकिन वो ज़मीन पे बैठा है, बालों में रेत पड़ गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब फरिश्तों से पूछता है, हालांकि अल्लाह जानता है, पूछता है ये लोग किधर आए हैं सारे, बड़े अमीर, बड़े पढ़े लिखे, बड़े किधर आए सारे? तो फरिश्ते अर्ज करते मालिक ये तुझे राजी करने आए हैं। तो अल्लाह फरमाता फिर गवाह हो जाओ, मैंने सबकी बख्शिश कर दी, मैंने इनको माफ़ कर दिया, इनके लिए जन्नत का फैसला किया। दोस्तों बड़ी बात है, यानी शारहीन हदीस कहते हैं ये बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात नहीं कि रब की बारगाह में हमारा खाली जिक्र ही हो जाए, वहाँ तज़किरा ही सिर्फ हो जाए, यही बहुत बड़ा नहीं। तो बहुत ज़ौक़ से, बहुत शौक़ से जाएं, तो इत्मीनान के साथ आप सारे अरकान अदा करें। फिर जब रसूल रहमत अलैहिस्सलाम के हुज़ूर ज़ियारत करें, वहाँ जाएं तो कसरत दुरूद सलाम आपके आल पर, आपके असहाब पर खूब दुरूद भेजें। वहाँ अपनी हाज़रियाँ खूबसूरत करें, उन्वान ज़िंदगी नए तौर पर शुरू करें, यानी ये एक नई ज़िंदगी है हज के बाद, बिल्कुल नई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हज करके आया इस तरह हो गया जिस तरह आज माँ के पेट से पैदा हुआ। तो इसको भी तो चाहिए ना नए सिरे से चीज़ें तरतीब दे, सिर्फ ये अपने पैड को ना बदल ले आके क्या मतलब ये कि साथ हाजी भी लिख दो, ये बाकायदा अपने रवैये बदले, तर्ज ज़िंदगी बदले। मैं आपसे फिर यही अर्ज़ करूँगा कि कुशादा सीने के साथ, कुशादा दिल के साथ और बड़े हौसलों के साथ हमें सफ़र करने की कोशिश करनी है। आप जितनी ज़्यादा अपनी तबीयत में हुस्न रखेंगे, ठहराव रखेंगे, बुर्दबारी रखेंगे, उतना हज का सफ़र आसान होगा।
حضرت ابراہیم ابن ادم سے کسی نے کہا تھا آپ نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے ہیں، اتنی چھوٹی زندگی میں اتنے سفر؟ فرمانے لگے 2 سواریاں پاس تھیں، تکلیف کبھی ہوئی نہیں۔ کہا کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک صبر کی، ایک شکر کی۔ یہ 2 سواریاں ساتھ تھیں، لہٰذا کبھی آزمائش نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ حج میں مشکلات آتی ہیں، سب کی رائے اپنی جگہ پہ درست ہے، میری رائے یہ ہے کہ جو مالک بلاتا ہے وہ سارے راستے آسان کیے دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو یہاں بہت تھکتے تھے نا، ہم طواف زیارت کے لیے گئے تو سب سے اوپر جگہ ملی طواف کرنے کی، کچھ پتہ نہیں چلتا، اتنی آسانی سے سارا کچھ ادا ہوتا ہے۔ بڑی چیزیں تو ویسے ہی بندہ بھول جاتا ہے، بہت ذوق سے جائیے، بہت شوق سے جائیے، اور بڑا آسان ہے بھائی۔ اب تو استری نہیں ٹوٹتی حاجی صاحب کی، گھر سے بھی دروازے پہ گاڑی اور وہاں آپ کے پاس ٹیبل اور کھانا۔ تو یاد کیجئے نا ان لوگوں کو جو بحری سفر کرتے تھے یا پیدل جاتے تھے اور جاتے تھے اور کرتے تھے اور سب ہوتا تھا اور ٹھیک ٹھاک لوٹتے تھے اور آتے تھے تو لمحہ لمحہ شکر کرتے تھے۔ تب آپ دیکھیے کتنی آسانی سے سارے کام ہوتے ہیں، کتنی سہولیات ہیں۔ بس ذوق شوق، تحمل، بردباری، محبت، پیار، استغفار۔ ابھی سے موبائل کو وقت دیں، موبائل کی جگہ تسبیح لے لیں ہاتھ میں، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ بندہ پڑھتا بھی رہتا ہے۔ اور اگر موبائل رکھنا بھی ہے تو قرآن مجید رکھیں اس کے اندر اور تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں وقت گزاریں، تھوڑے سے تنہائی پسند ہوں۔ پھر دیکھیے حج میں عبادت کی کتنی لذت آتی ہے۔ دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سارے قافلے کے سفر کو آسان کرے، لمحہ لمحہ آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت والا فیصلہ فرمائے۔ اگر کہیں ہمارے چہرے یاد آ گئے تو یقیناً امید ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت مندی ہم سب کو بار بار نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔